الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزوں کی فرضیت در حقیقت تعلیم میں اللہ پروردگار کی عبادت کرنا ہے۔ حقیقت رحمت محبت روزے کی جو ہے اس کا جاننا یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر ایمان نہیں لاتا، یہ کافر مشرک منافق ہوتا ہے۔ اصل ایمان کی سمجھ یہ ہے کہ ایمان کی سمجھ میں مومن ایمان والا ہو۔ اگر وہ ایمان کی سمجھ میں ایمان والا نہیں ہوتا، کتنا بڑا بھی عالم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنا بڑا بھی جاہل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جہالت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا نہ جاننا، اور علم یہ ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا۔ یہ کسی چیز کا جاننا یا نہ جاننا یہ ہدایت نہیں ہے، یہ علم ہے یا جہالت ہے۔ ہدایت صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اقرار کرے، اور جس کا یہ حکم ہے اللہ ہے، وہ اس اللہ کی تصدیق کرے کہ وہی میرا خالق و مالک، وہی میرا پیدا کرنے والا، وہی مجھے حکم دینے والا، سارا کچھ میرا وہی ہے، میں نے اس کا اقرار اور اس کی تصدیق ہر حال کرنی ہے۔ یہ ہے مومن۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر میں نے اپنا حکم فرض کیا ہے کہ تم میرا حکم ماننے والے بھی ہو اور میرے حکم کی تصدیق کرنے والے بھی ہو۔ اب پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والا وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو اللہ پروردگار پر ایمان نہیں لاتا وہ ہدایت یافتہ نہیں، وہ شیطان ہے، وہ کافر مشرک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ شیطان پتہ کیوں بڑا کافر ہوا ہے، یہ بڑا مشرک کیوں ہوا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس نے میرے حکم کا انکار کر دیا ہے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو بہت بڑا عالم تھا، کہ فرشتوں کا سردار تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس کا علم کوئی کام نہیں آیا، کیونکہ علم کوئی کام نہیں آتا جب تک بندہ اللہ پروردگار پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اللہ پروردگار کا حکم نہ مانتا ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ یہی حکم رمضان مبارک کی عبادت کا، روزے کا، میں نے پہلوں کو بھی دیا تھا جو کہ ان کا ایمان لانا تھا، اور یہی وہ حکم ہے جو تمہیں آج میں دے رہا ہوں، یہ بھی اللہ پر ایمان لانے کا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے وہ بات۔ ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ اب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، کوئی ایمان لاتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، کوئی ایمان لاتا ہے وہ حج پہ جاتا ہے، کوئی ایمان لاتا ہے کلمہ پڑھ کے مرتا ہے، کوئی ایمان لاتا ہے تو اپنی پوری زندگی جب وہ بالغ ہو جاتا ہے کلمہ پڑھتا بھی ہے اور کلمہ مانتا بھی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کلمہ تو پڑھتا ہو اور کلمہ نہ مانتا ہو، اللہ کا حکم نہ مانتا ہو، یہ تو بہت بڑا اللہ نبی رسول سے دور ہوتا ہے۔ آئیے اس روزے کو جانیں،
اس نماز کو جانے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ حکم کا ماننا۔ جس نے حکم اللہ پروردگار کا چھوڑ دیا وہ کتنا بھی فرشتوں کا امام کیوں نہ ٹھہرا، لیکن اسی وقت وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی کوئی اللہ پروردگار کے حکم کو مان لیتا ہے یعنی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے، کتنا بڑا بھی کافر وہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بھی مشرک کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اگلے گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور جسے وہ بعد میں کلمے کے بعد میں جو اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے کیے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ اول بھی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو، آخر بھی کلمہ پڑھا ہوا ہو۔ پہلا اس کا کلمہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور دوسرا اس کا کلمہ اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال کی تصدیق کرنا ہے۔ یہ تصدیق کس میں ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم ماننے میں تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ہے مومن، جو کہ مومن بھی ہے اور مصدق، تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ